اللہ الرحمن الرحیم۔ جھوٹی نبوت کے حوالے سے جو ہمارا موضوع چل رہا تھا، اسی حوالے سے آج ہم جس شخصیت کے متعلق بات کریں گے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کا نام ہے حارث کذاب دمشقی، یعنی دمشق کا رہنے والا۔ شیطان کا معمول ہے کہ وہ طرح طرح کی نورانی شکلیں اختیار کر کے بے مرشد و ریاضت کشوں کے پاس آتا ہے اور طرح طرح کے سب اسباب دکھا کے کسی سے کہتا ہے کہ تو مہدی ہے، کسی کے کان میں یہ پھونکتا ہے کہ آنے والا مسیح تو ہی ہے، کسی کو حلال و حرام کی پابندیوں سے مستثنی قرار دے دیتا ہے، کسی کے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ تو اللہ کا نبی ہے، اور وہ بد نصیب عابد اس پر یقین بھی کر لیتا ہے اور شیطان کی اس نورانی شکل اور آواز کو سمجھتا ہے کہ خود خداوند قدوس کا جمال دیکھ رہا ہے اور اسی سے ہم کلام ہے، اور اس نے اس کو نبوت یا مہدویت کا نسب و جلیل عطا کیا ہے۔ بڑے بڑے اولیاء کرام، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور محمد ابو حفاظ رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگوں پر بھی شیطان نے ایسا ہی شعبدہ دکھایا تھا، مگر وہ لوگ گمراہ ہونے سے محفوظ رہے کیونکہ ان کا مجاہدہ اور ریاضت اپنے مرشد کے سائے میں طے ہوا تھا۔ لیکن جو بے مرشد عابد و زاہد ریاضتیں اور مجاہدے کرتے ہیں، وہ اکثر اس شیطانی اغوا کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسے حارث دمشقی اور ہمارے زمانے میں غلام احمد قادیانی۔ جو شخص بھوکا رہے، کم سوئے، کم بولے اور نفس کشی اختیار کر لے، اس سے بعض دفعہ ایسے افعال صادر ہوتے ہیں جو دوسروں سے نہیں ہو سکتے۔ ایسے لوگ اگر اہل اللہ میں سے ہوں تو ان کے اس فعل کو کرامت کہتے ہیں، اگر اہل الکفر یا گمراہ بدعتی لوگ ہوں تو ان کے ایسے افعال کو استدراج کہتے ہیں۔ یہ تصرفات محض ریاضت اور نفس کشی کا ثمرہ ہوتے ہیں، تعلق باللہ اور قرب حق سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا، الا یہ کہ کسی متبع شریعت بزرگ سے ایسے افعال صادر ہوں۔ چنانچہ حارث اپنی ریاضت و مجاہدات اور نفس کشی کی بدولت ایسے تصرفات کرتا، مثلاً کہتا کہ آؤ میں تمہیں دمشق سے فرشتوں کو جاتے ہوئے دکھاؤں۔ چنانچہ حاضرین محسوس کرتے کہ نہایت حسین و جمیل فرشتے بصورت انسان گھوڑوں پر سوار ہو کر جا رہے ہیں۔ موسم سرما میں گرمیوں کے اور گرمیوں میں جاڑوں کے پھل لوگوں کو کھلاتا۔ جب حارث کے استدراج اور شعبدوں نے شہرت اختیار کر لی اور خلق خدا زیادہ گمراہ ہونے لگی تو ایک دمشقی رئیس قاسم بن بخیرہ اس کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ تم کس چیز کے دعوے دار ہو اور کیا چاہتے ہو؟ حارث بولا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ قاسم نے کہا، اے دشمن خدا، تو بالکل جھوٹ بولتا ہے، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ قاسم وہاں سے اٹھ کر سیدھا خلیفہ وقت عبد الملک بن مروان کے پاس گیا اور ملاقات کر کے حارث کے دعوی نبوت اور لوگوں کی بد اعتقادی کا ذکر کیا۔ عبد الملک نے حکم دیا کہ حارث کو گرفتار کر کے دربار میں پیش کیا جائے، لیکن جب پولیس وہاں پہنچی تو وہ بیت المقدس سے فرار ہو چکا تھا۔ حارث نے بیت المقدس کی طرف فرار ہو چکا تھا۔ حارث نے وہاں باقاعدہ اپنی نبوت کی دکان کھولی اور لوگوں کو گمراہ کرنے لگا۔ بصرہ کے ایک سمجھدار شخص نے حارث سے ملاقات کی اور دیر تک اس سے تبادلہ خیال کیا، جس سے اس کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص جھوٹا ہے اور خلق خدا کو گمراہ کر رہا ہے۔ یہ شخص بہت عرصے تک حارث کے ساتھ رہا اور جب اس کا اعتماد حاصل کر لیا تو حارث سے یہ کہہ کر کہ میں اب اپنے وطن بصرہ جا رہا ہوں اور وہاں آپ کی نبوت کی طرف لوگوں کو دعوت دوں گا،
یہ شخص سیدھا خلیفہ عبد الملک بن مروان کی خدمت میں پہنچا اور حارث کی شرمگیزیوں کا تذکرہ کیا اور کہا کہ اگر کچھ آدمی میرے ساتھ آپ کر دیں تو حارث کو میں خود گرفتار کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ خلیفہ نے 40 سپاہی اس کے ساتھ کر دیے۔ بصری رات کے وقت حارث کی قیامگاہ پر پہنچا، اپنے ساتھیوں کو قریب ہی کہیں چھپا دیا اور کہا جب آواز دوں تو سب اندر آ جانا۔ بصری چونکہ حارث کا معتمد تھا یعنی اعتماد والا تھا، اس لیے اس کو کسی نے نہیں روکا۔ اندر جاتے ہی ساتھیوں کو آواز دی اور اس طرح حارث کو پابائے زنجیر کر کے دمشق کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں 2 مرتبہ حارث نے اپنا شعبدہ دکھایا اور زنجیر ہاتھ سے ٹوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ ایسا 2 مرتبہ ہوا مگر وہ بصری بالکل متاثر نہ ہوا اور اس کو لے کر خلیفہ عبد الملک بن مروان کے سامنے پیش کر دیا۔ خلیفہ نے حارث سے پوچھا کہ واقعی تم نبی ہو؟ حارث بولا بے شک، لیکن یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ جو کچھ کہتا ہوں وہی الہی کے مطابق کہتا ہوں۔ خلیفہ نے ایک قوی ہیکل محافظ کو اشارہ کیا کہ اس کو نیزہ مار کے ہلاک کر دے۔ اس نے ایک نیزہ مارا لیکن حارث پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ حارث کے مریدوں نے کہا کہ اللہ کے نبیوں کے اجسام پر ہتھیار اثر نہیں کرتے۔ عبد الملک نے محافظ سے کہا شاید تو نے بسم اللہ پڑھ کر نیزہ نہیں مارا۔ محافظ نے بسم اللہ پڑھ کر دوبارہ نیزہ مارا جو حارث کے جسم کو پار ہو گیا۔ وہ بری طرح چیخ مار کر گر پڑا اور گرتے ہی ہلاک ہو گیا، اور اس طرح خانہ ساز نبی کی نبوت کا اپنے انجام کو جا پہنچی۔ حارث کے بدن سے زنجیر ٹوٹ کر گرنے کے متعلق علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان میں لکھا ہے کہ حارث کی ہتھکڑیاں اتارنے والا اس کا کوئی موکل یا شیطان تھا، اور اس نے فرشتوں کو جو گھوڑوں پر سوار دکھایا تھا وہ فرشتے نہیں جنات تھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔